السلام علیکم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی دسترخوان پر مختلف غذائیں کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس طرح غذا بابرکت نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہوتے ہوئے اپنی عزت نفس کی خاطر اپنی بھوک کو دوسروں سے چھپائے، اللہ اس کے لیے 1 سال کا حلال رزق مقرر فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کم کھاتا ہے روز قیامت اس کا حساب بھی ہلکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت اپنے جوتوں کو اتار دیا کرو، اس سے پیروں کو سکون ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار یا مجمع عام میں کھانا ایک قسم کی ذلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں رکھی گئی ہے، اس لیے کھانے کے دوران کھانے سے ہاتھ مت کھینچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں حلال کرو، کیونکہ حلال کرنا ایک قسم کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ایمان کا جزو ہے۔ ایمان مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا معدہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر علاج کا بنیادی اصول درد اور بیماری کی جگہ کو گرم رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کو جو عادت ڈال دی ہے، اسے اسی حال پر چھوڑ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کو پسند فرماتا ہے جس کے ارد گرد کھانے والے زیادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے میں برکت کم ہوتی ہے، اس کے برعکس ٹھنڈے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے خلق نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے جسم پر پیدائشی آبلے کا کوئی نشان ہو تو ان کی عمر طویل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بیماری کی جڑ سر کا درد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور اسی طرح جب کچھ بھوک باقی ہو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحر کو بیدار ہو جاؤ تاکہ آسمان کی برکت پالو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹی کھانے سے پرہیز کرو، اور اس لیے مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تر و تازگی عطا کرتی ہے اور حافظے کو قوی کرتی ہے۔